صاحب نے کہا تھا ہم کپڑوں سے پہچانیں گے، تو ان کی قوم کچھ لوگ ان کے ماننے والے، ان کے مرید کپڑوں سے پہچاننے لگے۔ ایک دن اسٹیشن پہ مجھے اترنا تھا مراد آباد، میری آنکھ لگ گئی، میں پہنچ گیا ہاپوڑ جا کے میری آنکھ کھلی، ہاں دلی کے قریب جا کر کے لگ بھگ میری آنکھ کھلی، اترنا مراد آباد تھا، میں گھر جا رہا تھا۔ ہاں تو جب میں گاڑی، میں نے جب دیکھا نا گاڑی کھڑی ہے، میں نے کہا کہاں آ گیا؟ تو جو کروڑ میں کہا ہاپوڑ آ گئی ہے۔ میں نے کہا گاڑی یہاں کیوں کھڑی ہے؟ سپر فاسٹ تھی، تو بولا کہ اس کو آگے نا سگنل نہیں ملا اس لیے کھڑی ہے۔ میں نے کہا ہاپوڑ آ گئے، اترنا مراد آباد تھا۔ میں سوٹ کیس لے کے وہیں کود گیا نیچے۔ تو جناب کھڑے تھے، انہوں نے کہا ادھر آؤ، یہاں کیسے کودے؟ میں نے کہا آنکھ لگ گئی تھی، اترنا مراد آباد کا، آ گیا یہاں۔ تو ایک نے کہا بولے بھائی جھاڑا لو، کچھ ہے تو نہیں۔ تو میں نے کہا جناب اگر ابھی کہہ دوں کہ چھوڑ دو ورنہ پھٹ جائے گا، بتائیے یہ جو ہماری بہن بیٹی اب چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں، یہ آتے کہاں سے؟ کہاں سے آتے ہیں؟ مارکیٹ سے آتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا یتیموں کے نام پہ بٹتے ہیں کہ پیسوں سے لاتے ہیں؟ ہاں تو اب وہی لا کے دیتے ہیں نا، وہ نتیجہ یہی نکلنا۔ ابھی کہاں ملتے ہیں یہ؟ پیسوں سے کہ فری میں؟ اور پیسے کون دیتا ہے؟ ہاں جی بات ٹھیک ہے۔ اور میں مشورہ دیتا ہوں جب تک زندہ رہنا نا، منتری بھی بن جاؤ تب بھی ابا سے لینا، اس لیے کہ بینک میں پڑے ہوئے 10 لاکھ میں وہ مزہ نہیں آتا جو باپ سے ملے ہوئے 10 روپے میں مزہ آیا کرتا ہے۔ بات یاد رکھنا، ماں باپ سے 10 روپے لینے میں جو مزہ ہے نا، وہ بینک کے 10 لاکھ میں مزہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس پہ ماں کا ہاتھ لگا ہوتا ہے نا، وہ خالی ماں کے ہاتھ کا ملا پیسہ نہیں ہوتا، اس میں ماں کی ممتا بھی ہوتی ہے، ماں کی ممتا بھی ہوتی ہے۔ تو یہ پیسے کون دیتا ہے؟ ابو۔ اچھا ابو جب دے رہے ہیں تو پوچھ کے دے رہے ہوں گے نا کدھر جا رہے ہو؟ جب بال کٹانے تو ابا یہ نہیں کہیں گے صحیح سے کٹوا کہیے، یا وہ پہلے ہی کہتے تھے کتا کٹنگ کٹانی ہے؟ عادت جنہیں کھجلی ہو جاتی ہے نا کتوں کو، جن کا پنجہ مگر تک نہیں پہنچتا ہے، تو وہ دائیں بائیں سیٹیں کھجا کے بال ختم کر لیتے ہیں، بیچ کمر کے ایسے ہی رہ جاتے ہیں جیسے یہ صاف کر کے یہاں رکھ کے آ رہا۔ یہی تو کتا کٹیں گے بھائی۔ آجا ابا نے کتنے دیے پیسے بال کٹانے کے لیے؟ کیا روپے دیے بھائی؟ 20 والے صحیح والے کٹواتے ہوں گے، لیکن یہ جو 100 روپے لے کے جا رہا ہے نا، یہ قسم سے ہاتھ مار کے آتا ہو بھائی، یہ ڈیزائن نکلواتا ہو۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ تمہیں پتا میں پیسے کتنے محنت کے ہوتے؟ نہیں پتا نا؟ نہیں پتا نا؟ تھوڑا سا پتا کرو، شاید یہ نہیں پتا چل جائے آپ کو۔ بالکل بھی اندازہ اگر نہ ہو تو منڈی میں باپ کو کھڑا دیکھو، جب باپ کمانے کے لیے تھیلا لے کے نکلے، کبھی چھپ کے اس کے پیچھے چل، اس کی منڈی میں کھڑے ہو کر کے مالک کا انتظار دیکھ، پھر مالک کی منڈی میں آنے کے بعد اس کا سودا دیکھ، پھر 10-20 روپے پہ جھگڑا دیکھ، پھر وہاں سے وہ بڑی ذلت کے ساتھ کسی کا خرید کے لے جانا دیکھ، پھر لے جانے کے بعد اس سے ٹھوکر مار کے امیر کا بات کرنا دیکھ، پھر ہر بات کو اس کی مسکرا کے برداشت کرنے کا باپ کا لہجہ دیکھ، باپ کا تیور دیکھ، لوگوں کی گالیاں کھا کے بچوں کے لیے 100 روپے کمانے کا ہنر باپ کا دیکھ، تب تجھے پتا چلے گا کہ پیسے کتنے محنت کے ہوتے ہیں۔ آپ جو پیسے 20 روپے لے جا کر کے کتا کٹنگ کٹا رہے ہو، تمہیں خدا کا واسطہ اگر باپ کی محنت کا پیسہ ہے تو ان کو لے جا کر کے آگ میں نہ لگاؤ۔ اگر نائی حجام یہاں کوئی بیٹھا ہے، تجھ سے بھی کہنا چاہتا ہوں حضور کی سنتوں پہ اس طرح چلا چلا کے نسلیں پالنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر پالنا ہے بچوں کو حلال کے پیسوں سے پالو، خدا کی قسم اگر رزق حلال ہوتا ہے تو آنے والا غلام حیدر ایک اللہ ہوتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی،
مسلک اعلی حضرت بہت اچھا بھائی، واہ واہ واہ، جا رہا اور جا کے بال کٹوا رہا، زندہ باد، غصہ تو اتنا آوے کبھی بندوق لگ کے تقریر کر، ہاں وہ پھر بھی سمجھ میں آیا دھان سے مار، سیدھے مسئلہ ہے، بھیجے میں بات نہیں آ رہی ہماری، کوئی ایک بار ذرا سی توہین کر دے حضور کی شان میں، ہم تڑپ جاتے اور تڑپ جانا چاہیے، اور ہم روز ہفتے میں کم سے کم ایک بار حضور کی سنت مون کے نالی میں ڈالتے، تب حضور کی توہین دکھائی نہیں دیتی؟ سمجھ میں کیوں نہیں آتی اتنی بات ہمارے؟ یہ بات بھیجے میں رکھو، پیر کا دیا ہوا آدھا کلو کا تعویذ لٹکا لے گا، حضور کی دی ہوئی سنت 4 گرام کی رکھی نہیں جاتی؟ کہہ رہا شادی ہو جائے گی تو رکھ لوں گا، کیوں؟ شادی سے کہ تیری موت کے دن قریب لگ رہا ہے کسی کو تو لڑکی نہیں دے گا تجھے، اب بھائی جو کہہ تو نہیں، حضور کا کردار اپناؤ، حضور کا کردار اپناؤ، چہرے پہ داڑھی سجا، لوگ کہتے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں ورنہ داڑھی رکھ لے، میں کہتا ہوں تم ہم سے زیادہ چلتے ہو کیا؟ ان سے زیادہ سفر کرتے ہو، ان سے زیادہ گھوما کرتے ہو، ان سے زیادہ روڈ پہ رہتے ہو، خدا کی قسم ہم نکلتے ہیں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے فلائٹ کی سیٹ کیوں نہ ہو، بسوں کا میٹر کیوں نہ ہو، ایئرپورٹ کیوں نہ ہو، جہاں داڑھی والا بیٹھ جاتا ہے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کروٹ میں آ کے بیٹھ جائے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم اقامت سے چھوڑ لگے ہیں، مگر یہ حضور کی سنت ہے، یہ بتاتی ہے جہاں تو بیٹھ جائے گا وہاں پہ کوئی دوسرا کتا نہیں بیٹھ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، بہت مفتیدہ، واہ 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 واہ، بہت واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، صحیح بتا رہا ہوں، ورنہ ایک صاحب نے کہا تھا ہم کپڑوں سے پہچانیں گے، تو ان کی قوم کچھ لوگ ان کے ماننے والے، ان کے مرید، ان کے مرید کپڑوں سے پہچاننے لگے۔ ایک دن اسٹیشن پہ مجھے اترنا تھا مراد آباد، میری آنکھ لگ گئی، میں پہنچ گیا ہاپوڑ جا کے میری آنکھ کھلی، ہاں دلی کے قریب جا کر کے لگ بھگ میری آنکھ کھلی، اترنا مراد آباد تھا، میں گھر جا رہا تھا، ہاں تو جب میں گاڑی، میں نے جب دیکھا نا گاڑی کھڑی ہے، میں نے کہا کہاں آ گیا، تو جو کروٹ میں کہا ہاپوڑ آ گئی ہے، میں نے کہا گاڑی یہاں کیوں کھڑی ہے، سپر فاسٹ تھی، تو بولا کہ اس کو آگے نا سگنل نہیں ملا اس لیے کھڑی ہے، میں نے کہا ہاپوڑ آ گئے، اترنا مراد آباد تھا، میں سوٹ کیس لے کے وہیں کود گیا نیچے، تو جناب کھڑے تھے، انہوں نے کہا ادھر آؤ، یہاں کیسے کودے، میں نے کہا آنکھ لگ گئی تھی، اترنا مراد آباد کا آ گیا یہاں، تو ایک نے کہا بولے بھائی جھاڑا لو، کچھ ہے تو نہیں، تو میں نے کہا جناب اگر ابھی کہہ دوں کہ چھوڑ دو ورنہ پھٹ جائے گا، تو 4 کلومیٹر تک نہیں رکو گے، یہ کنڈیشنز ہیں، ہم آتنک والے نہیں، ہم امن والے لوگ ہیں، ہم جلانے والے نہیں، ہم جلتوں کو بجھانے والے نہیں، ہماری شناخت غلط طریقے سے کر رہے ہو آپ، تو وہ پھر ہنسا کہ بات صحیح کہی ہے، تو میں نے کہا جناب یہ نہ کریں، خیر وہ لوگ بھی اچھے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیے، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں تو یہ حضور کی سنت ہے، ہاں پکڑ لیتے تو جان کو آ جاتا، میں بھی کہہ دیتا ٹرین میں باقی سامان اور رہ گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کنڈیشن دور ہے، ہر دور سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن فرق کیا، ہم نے یہ داڑھی تمہارے لیے نہیں رکھی، نہ کسی نے کان پہ تمنچا رکھ کے رکھوائی ہے، نہ کوئی ہمارے ہاتھ میں چاقو رکھ کے نہیں کہتا نس کاٹ دوں گا ورنہ کرتا پجامہ پہننا، ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی روٹھے تو روٹھے مدینے والا نہ روٹھے، ہم یہ کرتے ہی حضور کے لیے، ہمیں سب کو یہ کرنا ہے،
سب کو یہ کرنا ہے، یقین کر لو اور سمجھ لو کل کو سب کو مرنا صبح میں، فرض کر لو کل مرنا صبح کو، تیاری کتنی ہے؟ پکی ہوگی نا ساری؟ ابھی مولانا کو 100 روپے دیے، ہم نے بھی فری کر دی جنت یہاں بیٹھ کے، جو 100 روپے دیکھا ہے قسم سے جنت جا رہا، 500 دے گیا تو بولے اسے تو میں نے خواب میں حضور کے ساتھ دیکھا تھا، 1000 دے گیا تو کہہ رہے صاحب یہ 3 بار مدینے میرے ساتھ گئے، یہاں بیٹھے بیٹھے لمبی لمبی پھینک دی، اس کا بھی دماغ خراب، 100 روپے میں جنت بٹ رہی ہے، کنڈیشن ہے کیا تیاری ہے اگر کل موت آ جائے؟ ہے کوئی تیاری؟ اچھا ایک بات کہی تھی، کیا نام بتایا تھا حضرت کا آپ نے؟ فیضان بھائی نا، فیضان بھائی یہ بہت زمانے سے زندہ ہے، یہ جملہ کہا تھا نا اسد بھائی نے، بہت زمانے سے زندہ ہے، یہ کرم ہے اللہ کا، ورنہ جانتے ہو وہ تو ایسا قادر مطلق ہے ماں کے پیٹ سے ہی زندہ نہیں نکلنے دیتا، جسے چاہتا پیدا ہونے کے بعد مار دیتا ہے، جسے چاہتا 2 سال میں موت دے دیتا ہے، جسے چاہتا 8 سال میں مار دیتا ہے، جسے چاہتا 12 سال میں موت دے دیتا ہے، کسی کو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے رکھتے کفن میں لپیٹ دیتا ہے، کسی کو 28 میں مارا، کسی کو 30 میں، کسی کو 35 میں، آج تک ہم زندہ ہیں، اگر وہ ہمیں 6 سال کی عمر میں مار دیتا تو کیا کوئی بگاڑ لیتا اس کا کچھ؟ اگر اس نے 12 سال میں مار دیا ہوتا، ہماری عمریں 30-35 کو ہو گئی ہیں، اگر ہم آج زندہ ہیں تو کوئی نیکی ایسی کر کے بیٹھے جو زندہ ہے، اور خدا کے واسطے اس نے اگر یہ زندگی دی ہے موقع کو سارے غنیمت سمجھے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، خیال کرنا میرے بھائی یہ زندگی بار بار نہیں ملنی ہے، جب گناہ کا خیال آتا ہے لوگ کہتے موج کر لو، جوانی تباہ نہیں آنی ہے، ہم یہ کہتے عبادت کر لو، زندگی تباہ نہیں ملنی ہے، ایسے کام کر کے چلے جاؤ، ایسی زندگی گزار کے جاؤ کہ جب تم جنازے میں لیٹے ہو، کفن میں لپٹے ہوئے ہو، ایک چادر آیت والی تیرے سینے پہ پڑی ہو، لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہو، اور کوئی اجنبی آ کے یہ پوچھے کہ یہ جنازہ کس کا ہے، تو لوگوں کی کٹی بھیڑ یہ نہ کہے کہ بدبخت کا جنازہ ہے، کندھا دیکھ کر کے بھاگتے لوگ یہ نہ کہے کہ یہ کمینے کا جنازہ ہے، بلکہ لوگوں کی امڑتی بھیڑ، لوگوں کی دوڑتی بھیڑ، لوگوں کی چاہتیں اور تیرے جنازے کی خوشبو یہ زمانے کو بتا دے، ہم سے پوچھ رہے ہو یہ کون جا رہا ہے، تو سنو لہد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سوئی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے، لاغ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت رحمت عالم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، زندہ میری باد۔ ڈیوٹی تمام ہوئی، خدا را اتنا بدل جانا ہے، اتنا بدل جانا ہے، یہ جلسہ 35 سال سے ہو رہا ہے، 35 سال سے، امید ہے ہر جلسے سے ایک نہ ایک سبق آپ سیکھتے ہوں گے، لیکن آج ایک سبق سیکھ جانا، صبح جب ہو ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، اگر آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے تو آج موبائل کے ذریعے لگا دو، صبح اٹھے جو فجر میں اس کی ڈیوٹی لگا دو، سارے نماز سے فارغ ہوں قرآن ہو جائے شروع، آپ قرآن سے فارغ ہوں کم سے کم 10 بار مدینے والے پہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسد بھائی کہہ رہے ہیں میں تو عشر مبشرہ کے حوالے سے کر رہا تھا بات، اسد بھائی نے کہا غوث پاک کے حوالے سے 11 ہی کرنا، 10 پڑھنا یا 11 پڑھنا مرضی ہے، چاہے 12ویں کر لینا، ورنہ تو 25-26 والے بھی تو ہم ہی ہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ کم سے کم یہ رہے گا نا کہ ہمیں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، تو ہمارا ایک ٹارگیٹ رہے گا، اور اگر نسبت غوث پاک کی لگ گئی تو کبھی تو بھولے گا تو بغداد والا یاد دلا دے گا۔ یہ ماں بہنیں بیٹھی ہیں دیکھو ہاتھ جوڑ کے تم سے کہہ رہے ہیں، تم بچوں کو ناشتہ کرانے سے پہلے موبائل دو کے ہاتھ میں، تم بھی جان بچانے کے چکر میں، وہ ابھی دودھ پیتا بچہ ہے اس سے موبائل کا وزن نہیں ہوتا، ٹن ٹن لگا کے اس کے ہاتھ میں دے دو، ہاں، اور خود باتیں بچولنے بیٹھ گئی، ہاں تیری لڑکیاں کہہ رہی تھی، تیری ساس کہہ رہی، وہ نکل اس سے، برکت تو یہی ختم ہے، کہہ رہی آدمی بڑا کالا ہے مولانا، رکتا نہیں، رک جائے گا جس دن تیری زبان رک گئی،
یہ غیبت، یہ چغلی، یہ ختم کر میری بہن. تو بھی تو کنیز فاطمہ زہرا ہے. تو نبی نہیں بنی ہے لیکن نبیوں کو رب نے تیری گود میں اتارا ہے. یہ تو تیری بھی شان ہے. عبد القادر تیرا بیٹا ہے. ہاں، غریب نواز تیرا بیٹا ہے. صابر کلیری تیرا بیٹا. وارث دیوا تیرا بیٹا. احمد رضا تیرا بیٹا ہے. مفتی اعظم تیرا بیٹا ہے. تاج الشریعہ بھی تیری گود میں آیا. مگر شرط ہے تو ماں تو بن، صحیح والی ماں بن. آگ نہ لگا، لڑائی نہ کر، غلط نہیں. کہتے گھر میں کہتے پٹے وڑنا، رکھا کندھے پر روٹی، ہر روٹی میں بولو او توبہ توبہ توبہ، بال آ گیا روٹی بدل دو. بال آ گیا تو روٹی بدل دی تو نے. تیری گھر کی بیٹیاں بہویں بد کردار ہو گئی ہیں، تو نے کیسے بدلے گا؟ صرف ایک طریقہ ہے. گھروں میں برکت چاہتے ہیں نا سارے لوگ، محنت کرتے ہیں نا سارے مرد، چاہتے ہو کہ محنت کرتے ہیں تو بچے بھی نا. نہیں چاہتے ہو تو رکھ جاؤ یہاں پہ لائک، اور چاہتے ہو تو بولو ذرا. میں وظیفہ بتا رہا ہوں، بچنا چاہیے کہ نہیں؟ ماں سے کہو جب بھی روٹی بنانا سر ڈھک کے بنانا، اور روٹی بنانے سے لے کے کھلانے تک جب بھی یاد آئے میرے حضور پہ درود پڑھتی رہنا. رزق میں برکت بھی ہوگی، اور جو لقمے آپ کے حلق کے اندر جائیں گے وہ اتنا اچھا اثر پیدا کریں گے کہ آپ اذان سے پہلے پہلے مسجد میں نظر آنے لگ جائیں گے. حلال روزی کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، بڑا اہم رول حلال روزی کا عبادت میں ہے. ایک بچہ تھا نا، بچہ مسجد کے باہر، چھوٹا سا بچہ، جیسے یہ بچے بیٹھے، چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا بچہ. سارے نمازی نماز پڑھ کے نکلے، اس نے نا آدھے جوتے ادھر کر دیے آدھے ادھر کر دیے. اس سے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا کہ یہ جنتیوں کے جوتے ہیں تو یہ جہنمیوں کے جوتے ہیں. یہ نیکوں کے جوتے، یہ گناہگاروں کے. نے کہا یہ تجھے کیسے پتا؟ کہا رب نے مجھے وہ تاثیر بخشی ہے کہ میں دیکھ کے پتہ لگا لیتا ہوں. یہ کیسے ہنر آ گیا؟ تو ایک دانا آدمی تھا، اس نے کہا حضرت آج یہ مجھے دے دو بچہ، کل بتا دو. لے کے گیا، کھانا کھلایا، بھیج دیا. اگلے دن پھر کہا کہ اب ذرا جوتیاں تلاش کر، کون سی جنتی کی اور کون سی جہنم کی. اب وہ دیکھ رہا، اسے دکھ ہی نہیں رہی. اس نے کہا مجھے ساری ایک سی لگ رہی ہے. اس نے کہا ہو کیا گیا؟ یہ کل جوتیاں چھاٹ رہا تھا، آج اسے پتا نہیں. تو اس نے کہا جناب کل تک اس نے سارے لقمے حلال کے کھائے تھے، رات میں نے اسے ایک لقمہ حرام کا کھلا دیا تھا. یہ بڑی چیز. تو روزی حلال، اچھی روزی ہو تو لقمے برکت بنتے، نور بنتے. بہنوں سے گزارش ہے، یہ نا یہ بھی جان چھڑاتی ہے. بچہ پہلے تیار ہو گیا، ٹفن تیار نہیں ہے، کہہ لے جب تک گیم کھیل، میں ابھی تیرا ٹفن تیار کرتی ہوں. خود کچن میں بچے کے ہاتھ میں گیم، 10 دانوں کی تسبیح بنا، 10 دانوں کی. اور یہ لازم کر لے کہ ڈریس پہلے بنانی ہے، پہنانی ہے، ٹفن بعد میں بنانا ہے. بچے کو ٹیبل پہ بیٹھا کہ بیٹے رات بھر پڑھا سویا سب کچھ ہو گیا، میں روٹی لا رہی ہوں، تو مدینے والے پہ درود پڑھنا شروع کر دے. تسبیح اس کے ہاتھ میں دو، روز اپنے بچوں سے 10 بار درود پڑھواؤ. خدا کی قسم ہم جانتے ہیں جب اسد بھائی کسی گلی سے گزرے، ایک بچہ انہیں روز دیکھ کے سلام کرے، روز سلام کرے، روز سلام کرے، یہ کتنی بڑے آدمی کیوں نہ ہو. ایک دن تو پوچھیں گے بتائیے صاحب، صابر صاحب یہ کس کا بچہ ہے، ناظم صاحب یہ کس کا بچہ ہے کہ یہ روز سلام کرتا ہے؟ تو یہ بتائیں گے یہ فلاں کا بچہ ہے جس کے گھر میں روز تمہاری نعتیں بجائی جاتی ہیں، روز تمہارے بڑے کلام چلا کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں بلا تمثیل، تمہارا بیٹا روز 100 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ حضور پہ درود پڑھے گا. جب فرشتے روز لے کر کے جائیں گے، کسی دن تو آقا کہیں گے یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا پوتا ہے جو روز درود پڑھتا ہے. جس دن آقا نے پوچھ لیا سمجھ لینا یہاں آنا بھی کامیاب، یہاں سے جانا بھی کامیاب. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. سن رہے نا میری؟ کیا کریں گے بچوں؟ روز کتنی مرتبہ درود شریف پڑھیں گے؟ 10 یا 11. یہ جس کو جو بھی عدد لگ جائے، ٹھیک ہے جی، 10 یا 11 مرتبہ کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کرے کریں. وہ کل جو نہیں آئے تم سے پوچھے رات کیا ملا تمہیں، کہنا سنو آج سے پہلے جب صبح اٹھتے تھے تو گانے گاتے تھے،
جب سے جلسے سے آئے ہیں نا، سورج نکلتا ہے تو ہمارے گھر سے قرآن کے ترانے نکلا کرتے ہیں. اتنی تبدیلی ہمیں لانی ہے. اور نوجوانوں چہروں پہ داڑیاں سجا لو تاکہ کفن میں لپٹ کے چلو تو چہرے حسین لگے، دیکھنے والا حضور کا غلام کہے، لوگ فخر سے تمہارا جنازہ پڑھیں، فخر سے. ورنہ کلوار کندھے پر رکھ کے کہتے ہیں ہم نے تھوڑی مارا، گرمی لگ رہی ہے، ہم پیڑ کے نیچے کھڑے ہوں گے. پیڑ پہ بھروسہ نہ کرنا، یہ تمہیں بخشوانے نہیں آتی ہے. ان میں 90% اپنے ابا کا قرضہ اتارنے آتے ہیں کہ ہمارے ابا کے مائے تھے پردھان، ہم بھی جاتے ہیں. 90% اس لیے آ رہے بھائی، 10% خالی تمہیں بخشوانے کی نیت سے آتے. آ کے بھی اگر اندازہ لگانا ہو تو دیکھو، دھوپ ہو، لوگ سایہ تلاش کرتے ہو، سمجھ لینا بخشوانے آئے ہی نہیں. جو دھوپ میں کھڑے ہو کے سب امام کا انتظار کرے، سمجھ لینا یہ تیرے باپ کا سچا ہمدرد ہے. یہ بھی کڑوی سچائی ہمارے بیچ. تو دھوکے میں نہ رہنا، اپنی تیاری خود کرو. کل موت آ جائے کیا پتہ ہے، کچھ نہیں نا، بس اتنا کرو، آج کی رات ہی اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو. کوشش کریں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اگر وہ راضی ہو گیا، خدا کی قسم سچ بتا رہا ہوں، تمہارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا، تمہارا جاگنا بھی عبادت ہو جائے گا. اگر وہ روٹھا ہے نا، وہ ناراض ہے نا، تو پھر بچنے کے راستے نہیں ہیں. سیدھی سی بات ہم جانتے ہیں. ہم تو جانتے کہ ولی بھی تبھی دے سکتا ہے جب خدا راضی ہوگا. جب رب نہ چاہے تو پھر ولی بھی نہیں دے گا. اس لیے پہلے رب کو راضی کرنا ہے. میرے بھائی نے کہا تھا کہ حضور کا شجرہ پڑھ دیا جائے، ٹھیک ہے نا، بات مکمل ہو چلی ہے، 1.25 گھنٹہ ہو چکا، حضور کا شجرہ پڑھنا ہے. لیکن دیکھو اسد بھائی جب پڑھوا رہے تھے نا، آپ بہت زور سے سبحان اللہ کہہ رہے تھے. میں حسد نہیں کر رہا ہوں ان سے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے بھی زیادہ زور سے سبحان اللہ کہو جتنی زور سے تب کہا تھا جب اسد بھائی نے پڑھا تھا. اتنی آواز ہے تمہارے اندر. سنو بھائی ایسے تھوڑی اسی چکر کر کے نہیں، ایک ساتھ بتاؤں کیسے کہنا، ابھی بتاؤ زور سے کہنا ذرا، یا رسول اللہ. یا اللہ جو سب سے زیادہ زور سے تیرے محبوب کو پکارے، اسے آج کی رات کے صدقے حضور کا مدینہ دکھا دے. اور زور سے تیرے محبوب کو پکارے، تیری تسبیح بیان کرے، اللہ آج کی رات کے صدقے اسے ماں کے ساتھ مدینے کا سفر عطا فرما. سبحان اللہ. ابھی اور طاقت ہے، ابھی نکلے گی. دیکھو علماء آمین کہیں گے اور یہ سبحان اللہ کہیں گے. دعا میں کر رہا ہوں، آپ آمین کہنا، بیڑا پار ہونا. یا اللہ جو اور زور سے، جو سب سے زیادہ زور سے تیری تسبیح بیان کرے، آج کی رات وہ سوئے خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. بہت تم اپنے آپ کو پہچان دو تو لوگوں کو پسینہ آ جائے. کیا بات ہے، بہت مطلبی لوگ. دیکھیے مطلب کی بات کی تب انہوں نے زور سے سبحان اللہ. اب بغیر بس محبت میں کہہ دیجئے زور سے سبحان اللہ. بھائی یہ بات اب آپ کو پتہ لگ گئی نا طاقت کتنی ہے تمہارے اندر، ٹھیک ہے نا. اب مجھے جو شجرے کا حکم ہے اس کے حوالے سے بتا دوں میں آپ کو جو بولنا ہے نا. جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونے لگے نا تو یہ مت سمجھنا مولوی داد چاہ رہا ہے، یہ سمجھنا مولوی سانس چاہ رہا ہے. یہ سمجھنا مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے. کیا بات، ٹھیک ہے، وہ سانس کب لی جائے گی آپ کو سبحان اللہ بولنا ہے. ٹھیک ہے، آپ سبحان اللہ کہو کہ اسی آڑ میں سانس لے لوں گا. کیا بات ہے. اللہ راضی ہوگا، آپ کو نہیں ملیں گی، اس کے خزانوں میں کمی تو ہے ہی نہیں. جب آپ کو ملے گی تو پھر اپنا بھی کام ہو جائے گا. محبت سے ہے نا. یہ جو سامنے والی ڈسپلے ہے نا، اللہ کرے اچھی ہو جائے. بیٹے موبائل نیچے کر لے یار، اس کے چکر میں کئی مر گئے سیلفی لیتے. خدا را آج فیس ٹو فیس سنیے گا، میں پڑھنے لگا ہوں، یہ ڈسپلے اچھی اور بولے ذرا سبحان اللہ. دوستو اتنے بڑے مرد ہیں جاڑوں میں بھی ٹوپی نہیں اوڑھتے.
رہے نا, اللہ کرے جب اگلی بار عید پہ جوتا خریدو تو ایک ٹوپی بھی اچھی خریدو. تم جب سے تم نے ٹوپیاں اتاری تو بہن نے دوپٹے اتار دیے. تم ٹوپی لازم کر لو, بہنیں دوپٹے لازم کر لیں گے, ہے نا. آپ یہ لازم کیجئے, ٹوپی رہنی چاہیے سر پہ, رہنی چاہیے. کرتا پجامہ پورا ہندوستان کس دن پہنتا بتاؤ؟ نہیں, میں بتاؤں, 10 محرم کو پوری قوم پہنتی ہے کرتا پجامہ. اصلی مسلمان تو اسی دن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, 10 والے یا پھر 12ویں کے جلوس میں. تم ایک دن کرتا پجامہ پہنتے ہو, لوگ ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں, دیکھو خطرناک قوم. ایک دن پہننا تو خطرناک ہو جاتے ہو, 365 دن پہنو, پھر رنگ بھی بدل جائیں گے, ڈھنگ بھی بدل جائیں گے. بولے ذرا سبحان اللہ. یہ کھڑے والے لوگ ان میں کھڑکی والے بھی ہیں, ہمارے بھائی ہیں. کیا نام ہے ہمارے؟ آصف بھائی ہیں اور زبیر بھائی ہیں جی, یہ سارے ہیں. اللہ سلامت رکھے, بزرگوں کو قید رکھو تاکہ ٹھنڈ میں نمونیا نہ ہو. ٹھیک ہے اندر بیٹھے, ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو جوان ہے وہ سامنے والے بولے سبحان اللہ. آپ لوگوں کو میرا ساتھ دینا پڑے گا میرے بھائی, آپ بھی ساتھ دیں اور آپ بھی ساتھ دیں. میں نے ابھی تک آپ سے داد کی بھیک نہیں مانگی ہے, میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں بولنے کے لیے تاکہ تھوڑا سا سانس بھی مل جائے, تھوڑا سا ثواب بھی مل جائے. دونوں ملا کے جب ملیں گے تو موج آ جائے گی. آپریٹر صاحب, تمہارے گھر آ کے ہم بتائیں گے سیٹنگ کیسے ہوتی ہے, ورنہ اس کی آواز کون ہے. ہم جب آ جاتے ہیں تو 20-25 ہزار خرچ ہی ہوتا ہے. بہت زیادہ سیٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, بولیں گے. آدم کے بیٹے شیش. آپریٹر صاحب میں گا کے پڑھ رہا ہوں اسد بھائی کی طرح, اب مائک بھی ویسے ہی کر دو تاکہ سکون اور سہولت ہو جائے تھوڑی سی, ہے نا. تھوڑا سا یہ چیئرمین لوگ جو ہے نا, اللہ انہیں چیئرمین رکھے. یہ جتنے زمیندار ہیں اللہ انہیں زمیندار رکھے, اور جتنے یہ کھڑے ہیں ان کو حضور کا پہرے دار رکھے, ہے نا. میں کوئی بددعا نہیں دوں گا. میرے ابا کا کیا جاتا اگر رتبے بلند ہو, کون سی کڑی مقبولیت کی, ماشاءاللہ, کون سی گھڑی مقبولیت کی ہے. کیا بات ہے. سن لے, زبان پکی کر دے تو کام ہی بن جائے گا نا. تو اگر یہ چیئرمین بھی بول دیں تو پھر محفل اور اچھی ہو جائے. جو پیچھے کھڑے لوگ ہیں نا, آپ بھی حضور کی محفل میں ہو, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یقیناً آپ بھی حضور کی محفل میں. جو پیچھے کھڑے لوگ ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں, آپ بھی حضور کی محفل میں ہے نا, ہے تو ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. کوئی بات نہیں بھیا, آپ نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھر جانا, آپ بھی ماں کے قدم چومنا, باپ کے ہاتھ چومنا, کہنا اماں تیرے دودھ کا کمال تھا, ابا تیرے حلال لقموں کا کمال تھا. سب نے بیٹھ کے مدینے والے کا جلسہ سنا, میں نے کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ. صرف اتنا سا کام کرنا ہے نا. تو اگر بول سکتے تو بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش. نماز کے لیے تو نہیں باندھ رہا ہوں, سوچنا پوری کر کے رکوں گا. موقع دو گے تو چھوڑ دوں گا بیچ میں, پورا سننا تو ساتھ دینا ہے. آصف بھائی اپنی ٹیم سنبھال کے رکھیے. بھائی دور سے بولیں آپ حضرات, ورنہ نماز جنازہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں آپ. ابت سے اذان تو ہو ہی گئی ہے اس نماز کی جی, جماعت ہونی باقی. بس ٹھیک ہے, واہ ذرا بول دے. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انس, انس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشک, متوشک کے بیٹے لمکنے کے نام, لمکنے کے نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلات, زلات کے بیٹے شالح, شالح کے بیٹے عابد, عابد کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخن, ناخن کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے ابام, ابام کے بیٹے حمل,
कामल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हल्फा, हल्फा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे रोहित, रोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, किराना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अपने मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। खुशियां का फरमाए, फरमाए वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपके लिए सारे जहान, आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा, हुजूर कुल कायनात के लिए रहमत बन करके आए। मैं गुजारिश करूंगा खुदारा हुजूर के फरामीन पर अमल की कोशिश करे। अल्लाह करे आइंदा साल दाढ़ी वाले ज्यादा होने चाहिए, बेदाढ़ी वाले कम होने चाहिए। खुदा करे कि जितने हमारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, अल्लाह हम सबको मरने से पहले हुजूर के मदीने की अल्लाह सलामत रखे। अरकान कमेटी की कोशिश है, काबिश मेहनत है, अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ी मेहनतों से महफिल सजी है। अल्लाह तमाम मेंबरान को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।